اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے پیارے قومی بھائیوں، آپ کے پاس آتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً یہ بات بتانے کے لیے کہ جو یہاں دنیا میں آیا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ یقینی بات ہے۔ جو آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، اور مالک فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد بات ختم نہیں ہوگی بلکہ اصلی مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ حقیقی اور بھرپور جو بدلہ ہے وہ ملنے والا ہے قیامت کے دن۔ اس دن جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہے۔ باقی دنیا کی زندگی ایک امتحان کی زندگی ہے۔ یہ دنیا سیرگاہ نہیں ہے۔ سیرگاہیں اللہ تعالیٰ نے آگے رکھی ہوئی ہیں اپنے مومن بندوں کے لیے۔ زمین اور آسمان جتنی بڑی مملکت ہر ایک کو ملے گی، جنتیوں کو۔ اگر آج دنیا کے اندر ایمان کا یہ امتحان پاس کر لیا تو اس کے بعد ہمیشہ کی عیش ہے، ہمیشہ کی جنت ہے۔ اور اگر اس دنیا کے اندر رہ کر اس بات کو نہ مانا اور اس دنیا کے اندر مگن رہے تو وقت تو بہرحال گزرتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مرنے کے بعد ایسی ناکامی ہوگی کہ اس کے بعد پھر کبھی کامیابی کا منہ نہ دیکھ سکو گے۔ تو اللہ کے بندو، میرے بھائیوں، جنت حاصل کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ بس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اللہ کو اکیلا مالک ماننا ہے اور اس کے آگے اپنے آپ کو جھکانا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ اللہ کو پکارنا ہے مدد کے لیے۔ جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو، جب بھی مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا یہ بہت بڑا شرک ہے، اور شرک ظلم عظیم ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی تھی کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹے شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک کا حق دوسرے کو دینا ہے۔ یہ زمین اللہ نے بنائی ہے، اور آپ کا یہ تجربہ ہے، یہ چند سال پہلے جب زلزلہ آیا تھا کیسے ہلی تھی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے خوف کی وجہ سے پہاڑ جیسے لگ رہے تھے کہ ایسے چل رہے ہیں۔ اللہ کے بندو دیکھو، یہ اس کی نعمت ہے کہ اب یہ اس زمین نے آپ کو تھاما ہوا ہے۔ بڑے بڑے پلازے یہاں بناتے ہو، دکانیں بناتے ہو، اس زمین کے اوپر چلتے ہو، اور راستے بناتے ہو، اور جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ گاڑیوں پر آتے جاتے ہو، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، اور اس کے بدلے میں اللہ نے آپ سے صرف ایک ہی بات مانگی ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ دیکھنا یہ نہ ہو جائے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اور تم جانتے ہو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، کیونکہ مسلمان کر رہے ہیں۔ ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، یا اللہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں، مانگتا رہوں گا۔ اسی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پاؤں پھسلے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد۔ اللہ کے بندو، اسی کا نام شرک ہے، اور یہ پکاریں لگاتے ہیں، بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری۔ اندازہ لگائیے، اس مسلمان کے منہ سے نکلتا ہے۔ پوچھو کھوٹی کس نے کی ہے؟ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے کھوٹی کی ہے، اور امام بری کھری کرے گا۔ اور اللہ کی کتاب کہتی ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہ اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارتے ہو، سنو میرے پیارے بھائیوں، قوم کے لوگوں، اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارتے ہو، چاہے محی الدین چشتی کو پکارو، علی اجمیری کو پکارو،
اور یا کسی اور بابے کو پکارو، یہ امواتن غیر احیائن، یہ مر چکے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، یہ تمہاری دستگیری نہیں کرتے ہیں، یہ تمہاری مشکل کشائی نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، تمہاری دعاؤں سے غافل پڑے ہیں۔ قیامت سے پہلے کوئی میت سر نہیں اٹھا سکتی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہو کوئی واپس آیا ہو؟ کوئی نہیں آتا ہے، یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے بندو، آج جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے وہ اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ اگر تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانو، اس طرح جس طرح آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا، جس طرح صحابہ اکرام نے ایمان اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ، تب تمہارا ایمان ایمان ہے، ورنہ تمہارا ایمان کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت انسانوں کی اس طرح اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہے، اس طرح اللہ کو مانتی ہے، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے مارا ہے، پکڑا ہے تمہیں، اندر والا بھی مارتا ہے اور باہر والا بھی مارتا ہے، کہیں تمہیں سکون نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے باغیوں کو تمہارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے جو تمہارے اوپر ترس نہیں کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ اللہ کا عذاب ہے، چاہے حکمرانوں کی شکل میں آئے، چاہے زلزلوں کی شکل میں آئے، چاہے مہنگائی کی شکل میں آئے، چاہے فرقہ بندی کی شکل میں آئے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور عذاب ٹلتا ہے توبہ استغفار سے، یا میری قوم کے لوگوں اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ مالک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اللہ کے اوپر اور اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے، مالک فرماتا ہے میں زمین اور آسمان کی برکتوں کے دانے کھول دیتا ان کے اوپر۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا ہے ایمان کی بات کو، اللہ کو اکیلا ماننے سے انکاری ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اکیلا نہیں مانتے ہیں۔ اور اللہ کا مطالبہ ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہو وہ اللہ اکیلا ہے، اس کو اکیلا معبود مانو۔ اللہ داتا ہے، لاہور والا داتا نہیں ہے، اللہ مشکل کشا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے۔ اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، وہ بیڑے پار لگاتا ہے، وہ بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملی جلی اولاد دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے، بانچ رکھتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ نے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی، یہ پڑھتے نہیں ہو۔ اگر آپ قرآن کو پڑھتے تو کبھی آپ ان پیروں کے چکروں میں نہ آتے، ان مولویوں کے چکروں میں نہ آتے۔ یہ مولوی اور یہ پیر اپنی دنیا کی خاطر تمہاری آخرت برباد کر رہے ہیں۔ ہم مولوی نہیں ہیں، ہم چندہ مانگنے نہیں آئے ہیں، رولا کوٹ کے بھائیوں، ہم آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آئے ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ اپنی کھالوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ بڑی شدید آگ ہے، کیسے برداشت کرو گے؟ کیونکہ لازم ہو جاتی ہے آگ اس بندے کے اوپر جو شرک کرتے ہوئے مرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیء دخل النار، جس نے شرک کیا، ذرا برابر شرک کیا اور اس کی موت آ گئی، وہ آگ کے اندر گویا چلا گیا۔ نمازوں کے باوجود، حج اور عمرے کے باوجود سارے نیک اعمال منہ کے اوپر دے مارے جاتے ہیں شرک کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اپنی ذمہ داری کو پہچانو اور اس دعوت کو لے کر اٹھو، پوری دنیا میں یہ دعوت پھیلاؤ کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ لوگوں تمہارا ایک مالک ہے، تمہارا ایک داتا ہے، تمہارا ایک دستگیر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مختصر سی بات تھی جو ہم آپ کو بتانے آئے تھے۔ مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو پھر تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایسے کچرے کو جہنم کی آگ کے اندر پھینک دے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں جلو گے،
چلاؤ گے چیخو گے واپس نہیں آ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔